یہ سب چھوڑو، چلو واپس چلتے ہیں۔ جادوگرنی نے رپنزل کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی۔ رپنزل نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی، نہیں، ابھی تو میں نے سفر شروع کیا ہے اور جس میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ مجھے بہت کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا ہے، اور ماں، مجھے کوئی ملا ہے جو شاید مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر جادوگرنی نے فلن کا تھیلا جس میں تاج تھا وہ نکالا اور اس میں سے تاج نکال کر رپنزل کو پکڑا دیا اور بولی، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ تاج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اسے یہ تاج ملے گا وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اگر تم چاہو تو اس کا امتحان لے سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رپنزل حیران پریشان وہاں کھڑی تھی کہ اسے فلن کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے اگر تمہارے بال مجھے چھو دیں تو کیا میں طاقتور بن سکتا ہوں؟ ایسا انسان جس کے پاس بہت ساری طاقتیں ہوں، مجھے اس کا بہت شوق ہے۔ وہ لکڑیاں اٹھائے اب اس کے سامنے تھا۔ اسے رپنزل کچھ پریشان دکھائی دی تو اس نے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، رپنزل بولی، میں اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اتنی دیر میں وہ تاج کو چھپا چکی تھی۔ فلن بولا، دراصل بچپن سے ہی میں ہیرو جیسا دکھتا ہوں، تو اگر میں سپر ہیرو جیسی طاقت حاصل کر لوں تو کیا بات ہے؟ ادھر جادوگرنی اور وہ دونوں آدمی ایک چٹان کے پیچھے چھپے انہیں دیکھ رہے تھے۔ رات ہوئی تو رپنزل اور فلن وہیں گھاس پر لیٹ کر سو گئے۔ فلن گہری نیند سو رہا تھا جب اسے اپنے اوپر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ یہ شاہی گھوڑا میکسیمس تھا، جو ابھی تک اسے پکڑوانے کے چکر میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ فلن نے جیسے ہی اسے دیکھا اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر گھوڑے نے اس کا پیر منہ میں دبایا اور اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ شور سن کر رپنزل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور فلن کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اس کھینچا تانی میں فلن کا جوتا اتر گیا جو کہ میکسیمس کے منہ میں تھا اور وہ نیچے گر گیا۔ میکسیمس پھر آگے بڑھا مگر رپنزل جلدی سے ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ ٹھہرو، رکو، غصہ مت کرو، تم تو بہت اچھے ہو، ضرور اس بدماش نے ہی تمہیں تنگ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر رپنزل آگے بڑھی اور اس نے گھوڑے کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اس کے گلے میں ڈالے پٹے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اچھا تو تمہارا نام میکسیمس ہے، تم کتنے پیارے ہو۔ میکسیمس نے جب رپنزل کا اتنا اچھا رویہ دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم اسے گرفتار کرانا چاہتے ہو، کیا تم صرف 24 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہو پلیز؟ مجھے اس کے ساتھ جانا ہے اور ویسے بھی آج میری سالگرہ ہے۔ مان جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے فلن کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ گھوڑے نے برا سا منہ بنایا اور دوستی کرتے ہوئے فلن سے ہاتھ ملا لیا۔ اتنی دیر میں دور سے گھنٹیوں کی آواز سن کر رپنزل دونوں کو چھوڑ کر آواز کی سمت بھاگی۔ اس نے دیکھا دور محل نظر آ رہا تھا۔ رپنزل شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف لوگ تھے۔ بھاگتے ہوئے اس کے بال فرش پر لگ رہے تھے اور لوگوں کے پیروں کے نیچے آ سکتے تھے۔ فلن جو اس کے پیچھے تھا اس نے جلدی سے اس کے بالوں کو اکٹھا کیا، پھر اس کی نظر وہاں بیٹھے چند بچوں پر پڑی۔ اس نے انہیں اشارہ کیا۔ وہ فلن کا اشارہ سمجھ گئے اور آگے بڑھے۔ انہوں نے نہایت مہارت اور نفاست سے رپنزل کے بالوں کی اچھی سی چٹیاں بنا دی، جو خاصی موٹی تھی، اور موٹی ہونے کی وجہ سے وہ لمبائی میں کم ہو گئی تھی، اور اس کے اتنے لمبے بال بڑے اچھے سے سمٹ کر ایک خوبصورت چٹیا میں بدل گئے تھے، جس میں بچوں نے پھول بھی لگا دیے تھے۔ رپنزل بہت خوش نظر آ رہی تھی اور جھوم رہی تھی۔ پھر اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی ایک بڑی تصویر پر پڑی، جس میں بادشاہ اور ملکہ تھے۔ ملکہ نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی یعنی شہزادی کو اٹھا رکھا تھا۔ رپنزل کچھ دیر تک غور سے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ وہاں موجود بچے کہہ رہے تھے کہ وہ بچی کھوئی ہوئی شہزادی ہے۔ اچانک رپنزل کو ساز بجنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کر ناچ گانے میں مصروف کر رہی تھی۔ دوسرے بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر ناچنے لگے تھے۔ رپنزل نے فلن کو بھی آنے کا اشارہ کیا مگر اس نے نام سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر گھوڑے میکسیمس نے زور سے دم ماری اور فلن اڑتا ہوا ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا اور مجبوراً اب اسے بھی ناچنا پڑا۔ پھر تو دونوں مل کر خوب ناچے کہ ان کے پاؤں ہی نہ رکتے تھے اور جیسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ ہوش آیا تو تب جب انہیں تالیوں کی آواز سنائی دی۔ لوگ تالیاں بجا کر انہیں بھرپور داد دے رہے تھے۔ اس کے بعد فلن نے رپنزل کو لیا اور ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ پھر کشتی ایک سمت چلنے لگی۔ چپو فلن کے ہاتھ میں تھا، گھوڑا میکسیمس بھی ان کے پیچھے آیا مگر کشتی آگے بڑھ چکی تھی۔ فلن نے سیبوں سے بھرا ایک تھیلا اس کی طرف اچھال دیا اور میکسیمس نے سیبوں پر ہی شکر کر کے سیب کھانے شروع کر دیے۔ رپنزل کا پالتو پاسکل البتہ شروع سے اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رپنزل نے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ آج سب سے خاص دن ہے تو اسی لیے میں تمہیں خاص جگہ ہی لے جا رہا ہوں، فلن نے جواب دیا۔ اس پر رپنزل بولی، میں نے ساری عمر اس مینار میں گزاری اور کھڑکی سے قندیلوں کو اڑتا دیکھتی رہی۔ میں نے ہمیشہ ہی یہ خواب دیکھا کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں سے قندیلیں اڑائی جاتی ہیں،
اور ان قندیلوں کو اپنے سامنے اڑتا دیکھ سکوں۔ پتہ نہیں یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں۔ کوئی بات نہیں، نہ پورا ہوا تو کوئی اور خواب دیکھ لینا۔ اس پر رپنزل ہنس پڑی۔ ادھر محل میں ملکہ اور بادشاہ اداس کھڑے تھے۔ آج ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی، مگر وہ ان کے پاس نہ تھی۔ ملکہ نے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور پھر دونوں دروازہ کھول کر چوبارے میں آ گئے، جہاں سے انہوں نے اداس دل کے ساتھ ایک قندیل اڑائی۔ اس ایک قندیل کے اڑتے ہی سینکڑوں قندیلیں جو اس ملک کے لوگ اپنی شہزادی کی یاد میں اڑاتے تھے آسمان کی طرف بڑھیں۔ آسمان قندیلوں سے بھر گیا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ رپنزل جو فلن کے ساتھ ابھی کشتی میں ہی تھی اور پانی میں پھول بہا رہی تھی، قندیلوں کو اڑتا دیکھ کر اچھل کر کشتی کے کنارے پر چڑھ گئی اور انتہائی شوق سے قندیلوں کو اڑتا دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے قندیلیں اس نے ہمیشہ بہت دور سے اپنے مینار کی کھڑکی سے اڑتی دیکھی تھیں اور یہ بھی نہ جانتی تھی کہ ان روشنیوں کا کیا نام ہے۔ نہایت ہی خوبصورت منظر تھا۔ چھوٹی بڑی سینکڑوں قندیلوں نے آسمان کو سجا دیا تھا۔ رپنزل کا پالتو پاسکل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ خوبصورت منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ فلن کے ہاتھ میں بھی دو بڑی قندیلیں موجود تھیں جو اس نے جلا رکھی تھیں۔ یہ قندیلیں اس نے کشتی میں بیٹھنے سے پہلے خریدی تھیں تاکہ رپنزل کو تحفہ دے سکے۔ رپنزل نے یہ دیکھتے ہی اس سے کہا کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ ہے جو مجھے تمہیں بہت پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا۔ پھر دونوں نے ایک ایک قندیل پکڑی اور آسمان کی طرف چھوڑ دی۔ وہ بھی دوسری قندیلوں کے ساتھ مل کر آسمان کی خوبصورتی بڑھانے لگیں۔ رپنزل ہر طرف سے بے خبر قندیلوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ دھنک کے 7 رنگ اس کے چہرے سے پھوٹ رہے تھے اور فلن ان رنگوں کی خوبصورتی میں گم تھا۔ اس معصوم سی خوبصورت لڑکی نے فلن کا دل موہ لیا تھا۔ وہ واقعی ہی اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور رپنزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ بھی رپنزل کو اچھا لگنے لگا ہے۔ رپنزل نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا اٹھی۔ اوپر آسمان پر قندیلیں روشن تھیں اور نیچے ان کے دل خوشی اور مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ دونوں نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے گانا گانا شروع کر دیا جو خوشی سے بھرپور تھا۔ رپنزل بے ہوشی سے جھوم رہی تھی۔ اچانک فلن کو دور ساحل پر کچھ روشنیاں دکھائی دیں اور ان روشنیوں میں وہ دونوں آدمی دکھائی دیے جو ان کے پیچھے تھے۔ فلن نے انہیں پہچان لیا۔ پھر اس کی نظریں رپنزل کے پاس پڑے تھیلے پر پڑیں۔ اسے کہیں اور متوجہ دیکھ کر رپنزل نے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، فلن بولا۔ پھر اس نے کشتی کو ساحل کی طرف لے جانا شروع کیا اور کشتی ساحل پر روک دی۔ تھیلا اٹھایا اور بولا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ لیکن یوں اچانک کہاں؟ رپنزل نے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ پھر وہ تھیلا پکڑے ان دونوں چوروں کے پاس پہنچا۔ اس نے تھیلا چوروں کی طرف پھینکا اور بولا، تم دونوں تو بہت خطرناک لگ رہے ہو۔ تھیلے میں سے چند ہیرے اور تاج باہر گر پڑے۔ ایک چور بولا، تم ایک بار پھر ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ خود تو تم نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، کانچ کے ٹکڑے سے کہیں قیمتی۔ ہمیں وہ چاہیے، یہ نہیں، اس کانچ کے ٹکڑے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں اس کی طرف بڑھے۔ رپنزل بھی دور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے جب سایہ سا اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو بولی، شکر ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم تاج لے کر بھاگ تو نہیں گئے۔ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ سایہ نزدیک ہوا تو آگے پیچھے وہ دونوں چور تھے۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایک سمندری جہاز میں فلن بیٹھا نظر آیا اور جہاز سمندر میں چلتا دور جا رہا تھا۔ رپنزل نے گھبرا کر اسے آواز دی۔ اتنے میں دونوں چور اس کے نزدیک آ چکے تھے۔ بولے، بہت اچھا سودا ہے یہ، اس کانچ کے بدلے میں جادوئی بالوں والی لڑکی جن کی بدولت انسان ساری زندگی جوان رہ سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک چادر پکڑی اور رپنزل پر ڈالنے کے لیے آگے بڑھے۔ رپنزل گھبرا کر وہاں سے بھاگی۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تیز دوڑی مگر اس کی چٹیا کسی چیز میں اٹک گئی۔ رپنزل نے بال چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنے میں اسے گوتھل جادوگرنی کی آواز سنائی دی۔ رپنزل چونک اٹھی۔ ماں! پھر اس نے اپنے سامنے اپنی ماں کو آتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ جادوگرنی نے بھی اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ بولی، میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے پھر مجھے دوبارہ ڈھونڈ لیا کیسے؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تمہارا پیچھا کیا۔ میں نے ان دونوں کو تم پر حملہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ چلو چلو میری بچی، جلدی چلو۔ رپنزل ماں سے الگ ہوئی اور اس نے پھر ایک دفعہ جا کر جہاز کو دیکھا جو بہت دور جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں دکھ اور حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر اس نے مڑ کر جادوگرنی کی طرف دیکھا جو لیمپ جلائے اور باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ روتی ہوئی جا کر جادوگرنی سے لپٹ گئی اور بولی، آپ ٹھیک کہتی تھی ماں، میں جانتی ہوں میری بچی، میں جانتی ہوں۔ پھر جادوگرنی نے ایک ہاتھ میں لیمپ پکڑا اور دوسرے بازو میں رپنزل کو بھرے وہ وہاں سے چل دی۔ ادھر فلن کو چند سپاہی پکڑے لے جا رہے تھے۔ تاج بھی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے ایک بند کمرے میں فلن کو بند کر دیا۔
فلن رپنزل کے لیے پریشان تھا اور مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ اتنے میں پہرے داروں نے دروازہ کھولا اور بولے، تمہارا قصہ تو اب ختم۔ فلن رائڈر نے مڑ کر انہیں دیکھا اور اپنی گردن پکڑ لی۔ وہ ان کے ارادے بھانپ گیا تھا۔